إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، کبریائی اور بڑائی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لائق اور سزاوار ہے. درود و سلام نازل ہو نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کے لیے ڈرانے والا، خوف دلانے والا بنا کر کے مبعوث فرمایا. حضرات گرامی، اس دنیا میں انسان، ایک مسلمان کس طریقے سے زندگی گزارے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی مختصر جملے میں اس کا ضابطہ بیان کر دیا. چنانچہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کاندھے پہ ہاتھ رکھا اور کہا، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، کہ اے ابن عمر، دنیا میں اس طریقے سے رہو جیسے کہ تم ایک اجنبی انسان ہو، او عابر سبیل، یا ایک مسافر ہو. اس حدیث میں غور کیجئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دنیا میں اجنبی کی طرح رہو. ایک اجنبی انسان جب کسی سفر پہ جاتا ہے، وہاں اس کے پاس مال و زر نہیں ہوتا، آرام اور آسائش کی چیزیں مہیا نہیں ہوتی، اس کے پاس صرف اتنا ہوتا ہے کہ جس کے بدولت وہ انسان اپنی اجنبیت میں گزارا کر لے. اور کہا او عابر سبیل، یا اس طریقے سے رہو دنیا میں جس طریقے سے ایک مسافر ہوتا ہے. کیا آپ نے کبھی کسی مسافر کو دیکھا ہے کہ وہ کسی سفر پہ جاتا ہے اور وہاں جتنے دن وہ رکتا ہے وہاں وہ اپنے لیے آرام اور آسائش کی چیزیں مہیا کرنے کی کوشش کرتا ہے، پیسے خرچ کرتا ہے، بلڈنگیں بناتا ہے، زمینیں خریدتا ہے؟ کیا آپ نے کبھی کسی ایسے مسافر کو دیکھا ہے؟ نہیں، بلکہ ہر مسافر کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ میں جلد سے جلد اس سفر کو ختم کروں اور منزل مقصود تک پہنچ جاؤں. اسی طریقے پر یہی صورت ہونی چاہیے ایک مسلمان کی زندگی کی. اس کی زندگی اجنبیت والی زندگی ہونی چاہیے. جتنا اس کی زندگی کے لیے ضروری ہے، جتنا اللہ رب العالمین کی بندگی کے لیے ضروری ہے، اتنی چیزیں انسان کو حاصل کرنی چاہیے. اور اس کو یہ جان رکھنا چاہیے کہ اس کی زندگی کا مقصد دنیا نہیں ہے، مال نہیں ہے. مال یہ زندگی کی ضرورت ہو سکتی ہے لیکن زندگی کا مقصد نہیں. تو انسان کو اپنی منزل یاد رکھنی چاہیے. یہ دنیا ایک مسافر خانہ ہے اور یہاں سے گزر کر کے انسان ایک ایسی دنیا میں قدم رکھنے والا ہے جو اس کا منزل مقصود ہے. اور اس دنیا سے اس دنیا کے درمیان جانے والا جو راستہ ہے وہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس سے ایک ملحد انسان بھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں مانتا وہ بھی اس حقیقت سے انکار نہیں کر سکتا.
اور نہ ہی اس حقیقت سے کوئی بھی انسان چھٹکارا حاصل کر سکتا ہے۔ وہ کون سی چیز ہے؟ اس چیز کو ہم اور آپ موت کے نام سے جانتے ہیں۔ موت وہ دروازہ ہے جس دروازے سے گزر کر کے ایک انسان وقتی دنیا سے ابدی دنیا کی جانب سفر کرتا ہے۔ اس کا سفر ختم ہوتا ہے اور وہ اپنی منزل مقصود تک پہنچتا ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین کا قاعدہ ہے کہ یہ جو مسافر خانہ ہے، اس مسافر خانے میں انسان جیسا عمل کرے گا اللہ تبارک و تعالی منزل مقصود بھی اس کو ویسا ہی عطا کرے گا، اور اس انسان کے عمل کا نتیجہ اس دروازے سے شروع ہو جائے گا جس دروازے سے وہ اس دنیا کو چھوڑ کر کے دوسری دنیا میں قدم رکھنے والا ہے۔ لہذا اگر ایک انسان دنیا میں اللہ رب العالمین کے شریعت کے مطابق زندگی گزارنے والا تھا تو اللہ تبارک و تعالی اس کو اس کی موت سے ہی اس کے اوپر انعام اور اکرام کا سلسلہ جاری کر دے گا۔ اور اگر ایک انسان دنیا میں اللہ تبارک و تعالی کا انکاری تھا، اللہ کی نعمتوں کا انکار کرنے والا تھا، کفران نعمت کرنے والا تھا، تو ایسی صورت میں جب موت آئے گی، موت کے آتے ہی اس انسان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے عذاب کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ لہذا اس موت کو یاد رکھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اس موت کو یاد رکھنے کی بنیاد پر ایک انسان اپنی اس زندگی کو سنوار سکتا ہے اور سدھار سکتا ہے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اکثروا ذکر ہادم اللذات، لذتوں کو توڑ دینے والی، خواہشات کو برباد کر دینے والی موت کو کثرت کے ساتھ یاد کیا کرو، کیونکہ وہ ایسی حقیقت ہے اس حقیقت سے نہ مسلمان بچ سکتا ہے، نہ کافر بچ سکتا ہے، اور نہ ملحد بچ سکتا ہے۔ لہذا آج کے خطبے میں ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تفصیل کی روشنی میں یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہ انسان جو دنیا میں اللہ رب العالمین کا مطیع و فرما بردار تھا، اس کی موت کیسی ہوتی ہے، اور وہ انسان جو اللہ رب العالمین کا انکاری تھا اور شریعت اور اسلام کے متعلق زندگی گزارنے والا نہیں تھا، اس کی موت کیسی ہوتی۔ مسند احمد کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت براء ابن عازب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے، کسی کی میت میں، کسی کے جنازے میں، کسی انصاری صحابی کا جنازہ تھا۔ جب ہم قبرستان پہنچے اور قبر کھودی جا رہی تھی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ بیٹھ گئے اور ہم تمام صحابہ آپ کے ارد گرد بیٹھ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی جس سے آپ زمین کورید رہے تھے۔ یہ عمل بتاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر بے چین تھے، اور آپ اپنے سر کو جھکائے ہوئے تھے۔ اس کے بعد آپ نے اپنے سر کو اٹھایا اور کہا استعیذوا باللہ من عذاب القبر، استعیذوا باللہ من عذاب القبر، استعیذوا باللہ من عذاب القبر۔ اے صحابہ، قبر کے عذاب سے اللہ تبارک و تعالی کی پناہ طلب کرو، قبر کے عذاب سے اللہ رب العالمین کی پناہ طلب کرو۔ آپ نے 3 مرتبہ یہ کلمات دہرائے۔ اب اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تفصیل بیان فرمائی کہ جس میں ہمارے اور آپ کے لیے بہت زیادہ عبرت ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جب ایک مومن بندہ اس دنیا کو چھوڑ کر کے آخرت والی دنیا کی جانب رخ کر رہا ہوتا ہے، یعنی جب اس کی موت کا وقت ہوتا ہے، جب فرشتے کے آنے کا وقت ہوتا ہے، ایسے وقت میں اس انسان کے پاس آسمان سے بہت سارے فرشتے اترتے ہیں، اور وہ فرشتے بہت خوبصورت ہوتے ہیں۔ ان کا چہرہ اتنا زیادہ چمک رہا ہوتا ہے گویا کہ سورج آ پڑا، سورج کے چمکنے کی طرح ان فرشتوں کے چہرے چمک رہے ہوتے ہیں۔
اور ان فرشتوں کے پاس جنت کے کفنوں میں سے ایک کفن ہوتا ہے اور جنت کی خوشبوؤں میں سے خوشبو ہوتی. چنانچہ وہ آ کر کے اس انسان کے جس کی موت ابھی آنے والی ہے اس کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ انسان جو مستحضر ہے, جس کی موت ابھی آنے والی ہے, اس انسان کی نگاہ اس وقت جتنی دور تک پہنچتی ہے وہی فرشتے اس کو نظر آتے ہیں. اس کے بعد ملک الموت تشریف لاتے ہیں علیہ الصلاۃ والسلام. یہاں ایک غلط فہمی کا ازالہ. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ملک الموت کا نام عزازیل ہے. یہ غلط ہے. کتاب و سنت میں کہیں بھی ملک الموت کا کوئی نام ذکر نہیں کیا گیا. قرآن مجید کے اندر بھی آپ کو ملک الموت کہا گیا. قل یتوفاکم ملک الموت, آپ کہیے کہ تمہیں ملک الموت تمہاری روح قبض کریں گے. اور حدیث کے اندر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بھی ملک الموت کا لفظ استعمال کیا ہے, عزازیل کا لفظ استعمال نہیں کیا. تو کوئی بھی ایسی صحیح حدیث موجود نہیں ہے, ثابت حدیث موجود نہیں ہے جہاں ملک الموت کا کوئی خاص نام عزازیل یا دوسرا کوئی بتایا گیا. لہٰذا ملک الموت کو ملک الموت ہی کہا جائے گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ ملک الموت تشریف لاتے ہیں اور اس انسان کے سرہانے بیٹھ جاتے ہیں, اس انسان کے سر کے پاس بیٹھ جاتے ہیں. اس کے بعد کہتے ہیں یا ایتھا النفس الطیبہ, اے پاکیزہ نفس, اخرجی الی مغفرۃ من اللہ ورضوان, اللہ رب العالمین کی مغفرت اور اللہ رب العالمین کی رضامندی کی جانب نکلو. ایک انسان کو, ایک مسلمان کو کیا چاہیے کہ اس کی گناہوں کی بخشش کر دی جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے. چنانچہ جب وہ پاکیزہ نفس یہ سنتی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ وہ نفس اور وہ روح اس انسان کے جسم سے اتنی آسانی کے ساتھ نکل جاتی ہے جیسے کہ آپ کسی بوتل سے پانی کو ٹپکائیں اور پانی بوتل کے منہ سے جس طریقے سے آسانی کے ساتھ گر جاتا ہے پانی کے قطرات, ویسے ہی اس مومن بندے کے جسم سے ملک الموت کے ہاتھ میں اس کی روح نکل کر کے آ جاتی. یہ کس کا بیان ہے؟ مومن بندے کا بیان. اور جیسے ہی ملک الموت کا صرف ایک کام اور وہ ہے روح قبض کرنا, اس کے بعد ان کا کام ختم. چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں ملک الموت نے جیسے ہی روح نکالا, انسان کی پلک نہیں جھپکتی ہے کہ وہ جو فرشتے آئے ہوئے ہوتے ہیں جنت سے, آسمان سے, وہ ملک الموت کے ہاتھ سے اس کی روح کو لے لیتے ہیں. اس کے بعد ملک الموت کا کام ختم. پھر وہ فرشتے اس کو جنت کے کفن میں لپیٹ دیتے ہیں اس روح کو, اور جنت کی وہ جو خوشبو ہے وہ خوشبو لگا دیتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ وہ خوشبو روئے زمین پر پھیل جاتی ہے, روئے زمین پر وہ خوشبو پھیل جاتی ہے. پھر اس کے بعد وہ فرشتے اس روح کو لے کر کے انتہائی عزت و احترام کے ساتھ, دیکھیے اللہ رب العالمین نے مومن کو مرنے کے بعد بھی, موت آنے کے بعد بھی اس کے روح کو کس قدر احترام اور توقیر بخشا. فرشتے جب اس کی روح کو لے کر آسمان کی جانب چڑھتے ہیں تو آسمان کے جانب چڑھنے کے درمیان فرشتوں کا مجموعہ, فرشتوں کا گروہ, راستے میں بہت سارے گروہوں سے ملاقات ہوتی ہے, فرشتوں کے بہت سارے مجموعوں سے ملاقات ہوتی ہے. تو وہ فرشتے جو روح کو لیے ہوئے ہیں وہ جب فرشتے کے گروہ کے پاس سے گزرتے تو فرشتے پوچھتے کہ من ھذا الروح الطیب, یہ پاکیزہ روح کس کی ہے, اتنی بہترین روح کہ جس کے اندر سے خوشبو آ رہی ہے, یہ بہترین روح کس کی ہے. وہ جو فرشتے اس روح کو اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ فلان ابن فلان ہے, یہ فلان ابن فلان ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسے موقع پہ جب فرشتے پوچھتے ہیں اس روح کا تعارف تو فرشتے جن کے ہاتھ میں روح ہوتی ہے وہ اس انسان کے بہترین القاب کو ذکر کرتے ہیں. یعنی کوئی انسان اگر دنیا میں فضیلت الشیخ کہلاتا تھا, یا کوئی انسان دنیا میں اگر قاری صاحب کہلاتا تھا, کوئی انسان دنیا میں اگر حافظ صاحب کہلاتا تھا, یا دنیا میں اس انسان کو سخی کا لقب دیا گیا تھا, بہترین القاب جو دنیا میں اس کو عطا کیا گیا تھا, لوگ اس نام سے اس کو پکارتے تھے اور وہ نام اس کو پسند تھا, فرشتے وہی لقب
اور اسی نام کو اس کے اصل نام کے ساتھ ملا کر اس کا تعارف کرواتے ہیں. مثلا دنیا میں اگر کسی مومن کو فضیلت الشیخ کہا جاتا تھا تو فرشتے کیا کہتے ہیں کہ یہ فضیلت الشیخ فلان ابن فلان ہے. سبحان اللہ العظیم. یہ مومن کا احترام ہے, مومن کی توقیر ہے جسے اللہ تبارک و تعالی نے عطا کیا. پھر اس کے بعد وہ فرشتے اس روح کو لے کر کے پہلے آسمان تک پہنچتے اور وَيَسْتَفْتِحُونَ, اور کہتے ہیں کہ آسمان کا دروازہ کھولو. آسمان کے دروازے کو کھولنے کے لیے وہ جو آسمان کے فرشتے اس پار ہیں ان سے درخواست کرتے ہیں. فَيُفْتَحُ لَهُمْ, اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ آسمان کا دروازہ ان کے لیے کھول دیا جاتا ہے بہت آسانی کے ساتھ. اس کے بعد وہ فرشتے اس روح کو لے کر ہر آسمان سے گزرتے ہیں, پہلے آسمان سے, دوسرے آسمان سے, تیسرے, چوتھے, پانچویں, چھٹے اور پھر اخیر میں ساتویں تک جاتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اس روح کی, اس مومن کی روح کی توقیر اور اس کا عزت و احترام دیکھیے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس روح کو لے کر فرشتے جس آسمان سے گزرتے ہیں اس آسمان کے جو مقرب یا مقرب فرشتے ہوتے ہیں, جو وہ فرشتے جو اللہ رب العالمین کے بہت زیادہ قریب ہوا کرتے ہیں, وہ فرشتے اس روح کے ساتھ ہو جاتے ہیں, اس روح کے ساتھ ہو جاتے ہیں. اور یہ عمل ہر آسمان پر جاری رہتا ہے. گویا کہ جب وہ روح 7ویں آسمان پر پہنچتی ہے تو اندازہ لگائیے کتنے فرشتے اس روح کے پیچھے پیچھے ہوں گے. یہ کس کی توقیر ہے, کس کا عزت و احترام ہے کہ جس کے عزت میں, جس کے احترام میں فرشتے اس کے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں. یہ وہ روح ہے کہ جو اللہ رب العالمین کی بنائی ہوئی جسم میں جب موجود تھی تو ایسی صورت میں اللہ کی اطاعت میں اس کی پوری زندگی گزری تھی. نتیجے کے طور پہ اللہ تبارک و تعالی نے اس انسان کو, اس روح کو اتنا زیادہ عزت اور اتنی زیادہ توقیر عطا فرمائی. پھر اس کے بعد جب 7ویں آسمان پر پہنچتے ہیں تو آسمان سے اللہ تبارک و تعالی آواز دیتا ہے کہ میرے اس بندے کا نام علیین میں لکھ دو اور اس کے لیے اس کے جسم میں واپس لوٹا دو, اس لیے کہ میں نے اس کا جسم جو مٹی میں ہے میں نے اس کو مٹی ہی سے پیدا کیا اور پھر دوبارہ میں اس کو مٹی میں لوٹاؤں گا اور پھر بالآخر قیامت کے دن اسی مٹی سے اس کو دوبارہ پیدا ہونا ہے. فرشتے لے کر کے جاتے ہیں اور زمین میں قبر کے اندر اس کی جو نعش رکھی ہوئی ہے, اس کا جو جسم رکھا ہوا ہے, اس جسم میں اس روح کو دوبارہ داخل کر دیتے ہیں. اس کے بعد جب اس میت کے رشتہ دار چلے جاتے ہیں تو اس کے بعد 2 فرشتے آتے ہیں اور وہ دونوں فرشتے بہت زیادہ خوبصورت ہوتے ہیں اور بہت عمدہ لباس پہنے ہوئے ہوتے ہیں اور ان سے بہت بہترین خوشبو آ رہی ہوتی. وہ دونوں فرشتے آتے ہیں اس انسان کو فیجلسانہ فیقعدانہ, وہ دونوں فرشتے آ کر اس انسان کو اٹھا کر بیٹھاتے ہیں. اس کے بعد اس سے پوچھتے ہیں کہ من ربک, تمہارا رب کون ہے؟ وہ فوراً کہتا ہے ربی اللہ, میرا رب اللہ تبارک و تعالی ہے. پوچھتے ہیں ما دینک, تمہارا دین کون سا ہے؟ کہتا ہے دین الاسلام, میرا اسلام دین ہے. پوچھتے ہیں کہ من ھذا الرجل الذی بعث فیکم, وہ کون سا انسان ہے جو تمہارے درمیان نبی بنا کر بھیجا گیا تھا؟ وہ کہتا ہے کہ وہ انسان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب وہ یہ تینوں سوالات کے جوابات دے چکا ہوتا ہے تو فرشتے پوچھتے ہیں کہ ان تینوں سوالات کے جوابات تم نے کہاں سے سیکھے؟ وہ کہتا ہے قرأت کتاب اللہ وصدقت, قرأت کتاب اللہ وآمنت به وصدقت, کہ میں نے اللہ رب العالمین کی کتاب کو پڑھا, اس پر ایمان لایا, اس کی تصدیق کی. غور کیجئے, وہ لوگ جن کے گھروں میں قرآن مجید شیلف میں سجی ہوئی ہوتی اور جس کے اوپر گرد و غبار جمع ہوا ہوتا ہے, ان کو توفیق نہیں ہوتی کہ وہ دن میں ایک بار اللہ رب العالمین کے اس کلام کو نکال کر پڑھ لیں کہ جس کے پڑھنے کے نتیجے میں قبر میں ان کے لیے جواب دینا آسان ہو جائے گا. اللہ تبارک و تعالی ہمارا تعلق قرآن مجید سے بہت زیادہ مضبوط کر دے. پھر اس کے بعد جب وہ جواب دے دیتا ہے تو اللہ رب العالمین کی جانب سے ایک ندا دینے والا, ایک آواز دینے والا آواز دیتا ہے ان صدق عبدی, میرے اس بندے نے سچ کہا.
فَأَفْرِشُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَأَلْبِسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ، اس کے لیے جنت سے ایک بستر لا کر بچھا دو اور اس کو جنت کا لباس پہنا دو. وَافْتَحْ لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ، اور جنت کی جانب ایک کھڑکی، ایک دروازہ اس کے لیے کھول دو. دوسری روایات کے اندر ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ وہ انسان سوالات کے جوابات دینے کے بعد، ان تمام امور کے گزر جانے کے بعد ایسے سو جاتا ہے جیسے ایک نئی نویلی دلہن سوتی. کوئی کام نہیں، کسی قسم کا ٹینشن نہیں، اب وہ انسان پرسکون ہو چکا ہے. اس کے بعد وہ انسان سو جاتا ہے اور اس کے لیے جنت کی جانب ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے جہاں سے جنت کی ہوا آتی ہے، جنت کی خوشبو آتی ہے. وہ جنت کو دیکھتا ہے اور خوش ہوتا ہے. جب یہ فرشتے چلے جاتے ہیں تو اس کے بعد ایک انسان آتا ہے، انتہائی خوبصورت انسان، بہت ہی بہترین کپڑے پہنے ہوئے اور بہت بہترین خوشبو آ رہی ہوتی. وہ آ کر اس انسان سے کہتا ہے کہ تمہیں جو خوشی میسر ہوئی ہے یہ خوشی تمہیں مبارک ہو. یہ انسان اس خوبصورت انسان کو دیکھ کر کے پوچھتا ہے کہ تم کون ہو؟ ایسا لگتا ہے کہ تم یقیناً خیر اور بھلائی لے کر آئے ہو، تم ہو کون؟ اس انسان کا جواب، وہ جو خوبصورت انسان تھا، بہترین اور عمدہ کپڑے پہنے ہوئے اور جس کے جسم سے خوشبو آ رہی تھی، وہ انسان اس انسان کے اس سوال پر جواب دیتا ہے انا عملک الصالح. وہ کہتا ہے کہ میں تمہارے صالح اعمال ہوں، تمہارے نیک اعمال ہوں. وہ انسان اتنا زیادہ خوش ہوتا ہے، اتنا زیادہ خوش ہوتا ہے، اس نے تمام سوالات کے جوابات دے دیے، اس کا نام علیین میں لکھ دیا گیا، اس کے ساتھ اتنی زیادہ عزت و توقیر کا معاملہ کیا گیا، اور پھر اس نے جو عمل کیا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ضائع اور برباد نہیں کیا، اس کے سامنے خوبصورت انسان کی شکل میں اس کے اعمال کو ظاہر کر دیا ہے. وہ انسان اتنا زیادہ خوش ہوتا ہے، وہ کہتا ہے یا رب اقیم الساعہ، اے رب قیامت قائم کر دے، مجھے اور انتظار کرنے کی ضرورت نہیں. میں اپنے اہل و عیال کے درمیان، یعنی جنت میں جو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حور اور دیگر چیزیں تیار کر رکھی ہیں، میں اپنے اہل و عیال کے درمیان اور اپنے مال کے درمیان جانا چاہتا ہوں. یا رب اقیم الساعہ، اے میرے رب قیامت کو قائم کر دے. یہ کس کا معاملہ ہے؟ یہ کس کی صورتحال ہے؟ یہ کس کا نتیجہ ہے؟ یہ وہ اس انسان کا نتیجہ ہے کہ جس نے دنیا میں اللہ رب العالمین کی شریعت کے مطابق زندگی گزاری، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ترجیح دی، اللہ کی شریعت کو پرائرٹی دی، اللہ رب العالمین کے فرمان کو سب سے پہلے رکھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سب سے پہلے رکھا. نتیجے کے طور پہ اللہ تبارک و تعالی نے اس انسان کی قبر کی زندگی آسان کر دی اور قبر کے بعد کے تمام مرحلوں کو آسان کر دیا اور قبر میں اس انسان کو خوش کر دیا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اسی مومن کی طرح بننے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا بھی خاتمہ اسی خوبصورت خاتمے کی طرح کرے. آمین. وصلی اللہ علی نبینا وسلم. ان الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد. یہ جو آپ نے تفصیل سماعت فرمائی، یہ ایک مومن انسان کی، ایک مومن بندے کی تفصیل تھی، موت کے وقت اس کے ساتھ کیسا معاملہ کیا جاتا ہے. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں، بہت لمبی حدیث ہے، اسی حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کافر انسان کے متعلق بھی منظر کشی کی ہے کہ اس کی موت کا منظر کیسا ہوتا ہے. چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں جب کافر کی موت کا وقت آتا ہے تو آسمان سے انتہائی بدصورت اور کالے فرشتے اترتے ہیں اور اس انسان کے پاس بیٹھ جاتے ہیں. اس کے بعد ملک الموت تشریف لاتے ہیں. میں اختصار کے ساتھ بیان کرتا ہوں. ملک الموت اس انسان کی روح کو نکلنے کے لیے کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نکل اللہ رب العالمین کی غیظ و غضب کے درمیان کی جانب، تیرا انتظار اللہ کا عذاب کر رہی ہے، اللہ کی عذاب کر رہی ہے. جب وہ روح یہ سنتی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ وہ جسم کے کونوں میں گھس جاتی ہے، نکلنا نہیں چاہتی.
ملک الموت اس روح کو پکڑ کر کھینچ کر نکالتے ہیں. اور مثال اللہ کے نبی نے بیان فرمائی جیسے ایک بھیگی ہوئی کچھ روئی کا ٹکڑا ہو اور اس میں ایک ایسی سیخ داخل کی جائے جس کے دونوں جانب کانٹے نکلے ہوئے ہوں. تو اگر آپ ایسی سیخ کو اس روئی میں داخل کر کے نکالیں گے تو کیا آسانی سے وہ سیخ نکلے گی؟ نہیں، بلکہ اس کے کانٹوں میں روئی کے ٹکڑے اٹک جائیں گے اور اس کو نکالنے میں بہت زیادہ دشواری پیش آئے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کافر کی موت اتنی ہی دردناک ہوتی ہے. جب اس روح کو نکلنے کے لیے کہا جاتا ہے وہ روح جسم کے کونوں میں گھس جاتی ہے اور فرشتے اس کو کھینچ کر نکالتے ہیں. اس کے بعد یہ جو فرشتے، کالے فرشتے آسمان سے اترے تھے، وہ اس کو ٹاٹ میں، بوری میں، جہنم سے وہ بوری لے کر آتے ہیں. آگ کی بوری ہوتی ہے، اس میں اس کو لپیٹ دیتے ہیں اور بہت بدترین قسم کی بدبو اس میں سے نکلتی ہے اور سطح زمین پر پھیل جاتی ہے. پھر اس کے بعد لے کر وہ آسمان کی جانب چڑھتے ہیں اور جہاں سے گزرتے ہیں جو پوچھتا ہے یہ کون ہے، خبیث روح کون ہے، جواب دیتے ہیں کہ فلاں ابن فلاں ہے اور بدترین القاب سے اس کو نوازتے ہیں. پھر اس کے بعد ابھی پہلے آسمان پر وہ فرشتے پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دروازہ کھولو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے لیے دروازہ نہیں کھولا جاتا، فرشتے دروازہ کھولنے سے انکار کر دیتے ہیں. اس بدبخت روح کو پہلے آسمان پر پہنچنے کی بھی توفیق نہیں دی جاتی. اور ایسے موقع سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی آیت تلاوت فرمائی کہ لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنہ حتى يلج الجمل في سم الخياط. کہا کہ کافروں کے لیے نہ آسمان کے دروازے کھولے جائیں گے اور وہ نہ جنت کے اندر داخل کیے جائیں گے. ان کا آسمان میں داخل ہونا اور جنت میں داخل ہونا ویسے ہی ناممکن ہے جیسے اونٹ کا سوئی کے ناکے میں سے گزر جانا ناممکن. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے حکم دیا جاتا ہے کہ اس کو زمین کی تہ میں لے جاؤ اور اس کا نام سجین میں لکھ دو. فرشتے اس روح کو وہیں سے پھینک دیتے ہیں اور اس کی روح وہاں سے اس کے جسم میں پہنچ جاتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں قرآن مجید کی اس آیت کی تلاوت فرمائی کہ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، جو اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرتا ہے، فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، تو شرک کرنے کے نتیجے میں ایسا معاملہ کیا جاتا ہے گویا کہ اس کو آسمان سے پھینک دیا گیا. فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، آسمان سے پھینک دیا گیا، پھر اس کو ہوا جہاں چاہتی ہے لے جا کر پھینک دیتی. یا آسمان میں جو پرندے اڑ رہے ہوتے ہیں وہ اس کو اچک لیتے ہیں اور اپنا نوالا بنا لیتے ہیں. تو بہرحال وہ جو روح ہے جسم میں لوٹا دی جاتی ہے. پھر اس کے بعد وہ دو فرشتے جن کو منکر نکیر کہا جاتا ہے وہ آتے ہیں اور اس انسان سے یہ تینوں سوالات کرتے ہیں. پہلے انسان سے، مومن سے 4 سوالات ہوئے تھے. ان تینوں جوابات کے صحیح ہونے کی صورت میں چوتھا سوال کیا گیا تھا کہ آپ نے یہ تینوں جوابات کہاں سے سیکھے. اس انسان سے یہ تینوں سوالات کیے جاتے ہیں، تمہارا رب کون، دین کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے. یہ انسان تینوں سوالات کے جوابات میں کہتا ہے کہ ہاں لا ادری، ہائے میں تو جانتا ہی نہیں. نتیجے کے طور پہ وہ فرشتے اس کو لٹا دیتے ہیں اور اس کے بعد چلے جاتے ہیں اور اس انسان کی قبر کو اتنا زیادہ تنگ کر دیا جاتا ہے کہ اس کی ہڈیاں ایک دوسرے میں جڑ جاتی ہیں. اور پھر اس کے بعد اس انسان کے لیے آگ کا لباس، آگ کی بستر بچھا دی جاتی، آگ کا لباس پہنا دیا جاتا ہے اور جہنم کی جانب ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے کہ جس کو وہ صبح شام دیکھتا ہے اور جہنم کی بدبو اور جہنم کی گرمی وہ قبر میں محسوس کرتا ہے. اس کے بعد ایک بدبخت اور بدصورت انسان اس کے سامنے آتا ہے. وہ انسان پوچھتا ہے کہ کون ہو، تم سے تو کسی بھلائی کی امید نہیں کی جا سکتی، تم کون ہو؟ اور بہت بدترین قسم کی بدبو آتی. وہ جو آنے والا انسان ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ انا عملک السیء، میں تمہاری بدعمالیاں ہوں. اللہ رب العالمین نے مجھے آج انسان کی صورت میں تمہارے ساتھ قبر میں مقرر کر دیا ہے تاکہ تم مجھے دیکھتے رہو اور کڑتے رہو، ترستے رہو اور حسرت سے بھر پڑو. نتیجے کے طور پہ وہ انسان جب اپنے ٹھکانے کو دیکھ لیتا ہے، اپنے ہار جانے کو دیکھ لیتا ہے،
اپنے خسارے اور اپنے نقصان کو دیکھ لیتا ہے، اپنے ٹھکانے کو دیکھ لیتا ہے، اللہ رب العالمین کی جانب سے عذاب کو محسوس کرتا ہے اور اگلے بھیانک ٹھکانے کو دیکھ لیتا ہے، اور اپنی ان بدعمالیوں کو اس بدصورت انسان کی شکل میں جب وہ اپنے نظروں کے سامنے پاتا ہے تو وہ کہتا ہے ربی لا تقیم الساعہ، اے میرے رب قیامت کبھی مت قائم کرنا، اس لیے کہ یہ جو تکلیف ہے یہ تکلیف ہے، اس کے بعد کی جو تکلیف آنے والی ہے وہ برداشت کرنا یہ میرے بس میں نہیں، لہذا میرے رب قیامت کبھی مت قائم کرنا۔ یہ دونوں منظر کشی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں کی ہے، اور اس حدیث کو امام احمد رحمہ اللہ نے اپنی مسند میں اس پوری تفصیل کے ساتھ نقل کیا ہے، اور بھی محدثین نے اختصاراً اس حدیث کو ذکر کیا ہے، اور یہ حدیث صحیح ہے۔ لہذا غور کیجئے کون سا منظر ہم اپنے لیے چاہتے ہیں، کون سی صورت اور کون سی تفسیر ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں، یہ ہمارے اوپر ہے۔ اللہ رب العالمین سے ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ وہ ہمیں نیک اور صالح اعمال کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے، زندگی اللہ رب العالمین کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارا خاتمہ ایک مومن کی طرح کرے کہ جس کے ساتھ بہترین معاملہ کیا جاتا ہے، جس کے ساتھ اللہ رب العالمین کی جانب سے انعام و اکرام، احترام اور توقیر کا معاملہ کیا جاتا ہے، اور جب ہم اللہ رب العالمین سے ملاقات کریں تو اس حال میں کریں کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو چکا ہو اور خوش ہو چکا ہو، اور نتیجے کے طور پہ ہمیں اپنے احسان کے نتیجے میں جنت کے اندر داخل فرمائے، آمین۔ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔